اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی اشرف عبیدی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ صیام۔ جی ناظرین، رمضان المبارک کا آج دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور دیسی ٹی وی یو ایس سے خوبصورت آپ کے لیے رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن لایا ہوا ہے، آپ روز دیکھتے بھی ہیں۔ اور آج سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہوگا میں اس کی جانب بڑھوں گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے نیت و اخلاص۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر خوبصورت ہم گفتگو کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سننے میں اس میں مزہ آئے گا۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں میں ان کی جانب بڑھوں گا۔ بڑی خوبصورت شخصیات ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دار، جن کو آپ اکثر بڑے بڑے اجتماعات پر جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں، بہت بڑی شخصیت، خوبصورت لب و لہجہ، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد شوکت رضا عطاری قادری صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں بالکل گفتگو نہیں لمبی کروں گا اور زیادہ سے زیادہ چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے ہم خدمات حاصل کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کی جو ہماری مہمان نعت خوان ہیں، قومی ایوارڈ یافتہ اور بڑے بڑے آپ نے مقابلوں میں حصہ بھی لیا اور ون بھی کیا، میری مراد سندھ حیدرآباد سے ہے، ماشاءاللہ آپ کا تعلق بھی قومی ایوارڈ یافتہ سنہا میری مراد نویرہ خلیق آپ موجود ہیں۔ اور آپ ہی سے میں التماس کروں گا کہ آپ جو ہے اس پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ پیش فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی دیسی ٹی وی یو ایس اے کا اور میزبان عباس علی اشرف کا کہ جنہوں نے مجھے اپنے چینل پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا موقع دیا۔ سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، دل میں سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے، میرے آقا کی عنایت کا بھلا کیا کہنا، میرے آقا کی عنایت کا بھلا کیا کہنا، مجھ سے آسی کو بھی دامن میں چھپا رکھا ہے، مجھ سے آسی کو بھی دامن میں چھپا رکھا ہے، اے ندیم ان کی زیارت کی طلب میں ہم نے، اے ندیم
سرے راہ بچھا رکھا ہے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھا رکھا ہے اپنے بگڑے ہوئے حالات بنانے کے لیے اپنے بگڑے ہوئے حالات بنانے کے لیے آؤ طیبہ کو چلے اب یہاں کیا رکھا ہے آؤ طیبہ کو چلے اب یہاں کیا رکھا ہے دل میں سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھی نویرہ خلیق، بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پور نشاور کر رہی تھی. اللہ پاک ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آئیے علامہ صاحب کی جانب تیزی سے بڑھتے ہیں. علامہ صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اذان پر روزہ بند کرنا یا افطار کرنا شرعاً درست ہوگا یا نہیں، اس پر روشنی ڈالیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سب سے پہلے میں دیسی ٹی وی یو ایس اے کا بہت ممنون ہوں اور آپ کی جملہ پوری ٹیم کا کہ الحمدللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بالخصوص مجھے بھی موقع فراہم کیا کہ رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کی ہم برکات سمیٹ سکیں. رب کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ نور، ماہ سرور، میرے مراد ماہ رمضان مبارکہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آپ نے جیسا کہ حکم ارشاد فرمایا کہ نیت سے متعلق یقیناً مومن کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رضا پانے اور ثواب کمانے ہی کے لیے ہونا چاہیے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کی پہلی حدیث جو لے کر ہے وہ یہی لے کر آئے انما الاعمال بالنیات. سبحان اللہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی نیت اگر محبوب ہے تو عمل اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر نیت ہی مردود ہے تو عمل بھلے اچھا ہو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. بہت ہو. برا عمل اچھی نیت سے بھی برا ہی ہے. صحیح ہے. ہم بات اس کیٹیگری کی کر رہے ہیں کہ جناب عمل ایک مبارک عمل ہے جو شرعاً درست ہے. صحیح ہے. ایکس وائی زی کوئی بھی عمل ہو ٹھیک ہو گیا وہ شرعاً درست ہے، لیکن درست عمل کرتے وقت اگر نیت درست ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. صحیح ہے. وہ مبارک ہے، اس پر اجر ہے، اس پر جزا ہے. صحیح ہے. لیکن عمل تو درست ہے مگر نیت فاسد ہو گئی تو بری نیت کی وجہ سے اخلاص جاتا رہا. نیت بری ہونے کی وجہ سے وہ عمل جو ایکسیپٹ ہونا تھا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. بلندی درجات کا سبب بننا تھا، اس پر خدا نے جزا دینی تھی مگر بجائے جزا کے اب نیت کی خرابی کی وجہ سے اب وہاں سزا کا مستحق ٹھہرے گا. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ مالک یوم الدین تو ہمیں جہاں توفیق نیکی عطا کر وہاں مولا اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اخلاص کی لازوات دولت سے بھی مالا مال فرما. نبی کریم علیہ السلام کی طرف منقول ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال، مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. بے شک. تو جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ہمیں زیادہ اجر و کثیر عطا فرمائے گا، ثواب عظیم عطا فرمائے گا. بے شمار معاملات. فار ایگزامپل کھانا کھانا جو ہے فی نفسی ہی، کوئی پوچھے کہ کھانا کھانا جو ہے صبح کا ناشتہ یا دن کا کھانا یا رات کا کھانا یہ ثواب ہوگا کہ عذاب ہوگا؟ صحیح ہے. تو حقیقتاً تو یہ ہے کہ یہ مباح ہے، نہ اس پر
ثواب ہے نہ اس پر گناہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن بنیت خیر کر کے اگر کوئی صبح کا ناشتہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, بنیت خیر کر کے اگر وہ دن کا کھانا کھا لیتا ہے, نیت خیر سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جو قوت عطا کرے گا, قرآن کی تلاوت کروں گا, ماں باپ کی خدمت کروں گا, عمرے کی سعادت حاصل کروں گا, حج بیت اللہ کی برکتوں کو سمیٹوں گا, ماں باپ کا حق ادا کروں گا, اور کسب حلال کی خاطر بیوی بچوں کے لیے اور اولاد کے لیے گھر سے باہر نکلوں گا, تو کچھ تن میں جان ہوگی تو کچھ کر پاؤں گا. یعنی عبادات کا معاملہ بھی ہو تو جسم میں جان ہوگی تو کچھ کرے گا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ذوف بدن کے ساتھ اٹھا بھی نہیں جائے گا, چاہے جائے کہ آپ عبادات کر سکے. اب نفس مسئلہ یہ ہے کہ کھانا اگرچہ مباح تھا, اس پر ثواب یا گناہ نہیں تھا, لیکن جو ہی اس پر اچھی نیت کی تو اب وہ مباح کام مستحب ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. نیت کی درستگی کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا, تو وہاں قحط پڑ گیا, لوگ افلاس کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے بھوکے اور پیاسے مرنے لگے, قحط پڑ گیا, لوگ ہجرت کرنے شروع ہو گئے. تو اس وقت کے ایک غریب شخص جو تھا, انتہائی غریب, جو بذات خود بڑے مفلسی کے عالم میں تھا, وہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس پہاڑ کو تکنے لگا اور اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں یوں التجا کرنے لگا, مالک تو رحمان و رحیم ہے, مالک تو دل کی نیتیں جانتا ہے, با خدا اگر مجھے اختیار حاصل ہوتا, میرے پلے کچھ ہوتا, تو میں امیر اور کبیر ہوتا, مالدار ہوتا, تو میں اس پہاڑ جتنا آٹا جو ہے, یہ جو ہے وہ مولا تیری راہ میں غربا میں تقسیم کر دیتا. سبحان اللہ. اس کی خود اتنی ابیلٹی نہ تھی, خود غریب تھا, مگر اس نے نیت اس کا اظہار کیا, ایک تڑپ تھی, ایک طلب تھی, اور اس میں اخلاص تھا. اس وقت نبی کی طرف وہی ہوئی کہ جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, بندے کو خوشخبری دے دو کہ تمہارا رب کریم جل وعلا ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے, اے عبد صالح, اگرچہ تو غریب ہے مت گھبرا, تیری نیت صادق ہونے کے صدقے اگرچہ تو نے یہ خرچ نہیں کیا, صحیح ہے, اگر تو نے خرچ نہیں کیا, تو خود غریب ہے, مگر تیری نیت چونکہ سچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تیری نیت کی صداقت پر تجھے پہاڑ جتنا آٹا اور جو رائے خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا ہے. کیا بات ہے. یہ اجر ہے حضور کہ نیت میں اگر اخلاص ہوگا تو آپ کی عمریں بھی قبول ہیں, ہماری ریاضتیں بھی قبول ہیں, ہماری عبادتیں کی قبول ہیں, ہماری تلاوتیں بھی قبول ہیں, اور ہماری مناجات بھی قبول ہے. اخلاص شرط ہے, چونکہ یہ روزے سے متعلقہ بالخصوص نشریات ہے, تو روزہ تو دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. بے شک. نیت کس سے کہتے ہیں؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بہار شریعت میں نقل کیا, نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. ہوا ارادۃ القلب, تو جو پکا ارادہ ہوگا دل کا اس کو نیت کہتے ہیں. اب نیت جو ہے فقط اللہ جل وعلا کی رضا ہونی چاہیے, فقط اللہ کی رضا پانے, ثواب کمانے کی خاطر. میں آخری بات عرض کروں, ایک بزرگ علیہ رحمہ بہت بڑے محدث تھے, اور وہ راستے میں شاپنگ کرنے کے لیے بازار گئے, تو وہاں جب ایک جگہ پہنچے تو پاس سے جنازہ گزر رہا تھا, تو کسی نے عرض کی, حضور والا فلاں شخص کا انتقال ہو گیا, تو جنازہ ہو رہا ہے, آئیے جنازے میں چلتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے شرکت کرنا. آپ نے فرمایا آپ جائیں, میں آتا ہوں. تھوڑی دیر رکے, سر جھکا لیا, لوگ تکتے رہ گئے قریبی رفقا کہ یہ کیا میٹر ہے. اللہ اکبر. اگر آپ نے سر اٹھایا اور پھر چل دیے میت کے ساتھ ہی, جب جنازے میں شرکت کے بعد میں رفقا نے پوچھا, حضور یہ آپ تھوڑی دیر آپ رکے کیوں ہے, اور تھوڑا آپ نے غور و تفکر کیا, تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا سچی بات یہ ہے, میں تو گھر سے دہی لینے کے لیے آیا تھا, میں تو گھر سے ٹماٹر اور پیاز لینے کے لیے آیا تھا, میں گھر سے تو گویا کسی خرید و فروخت کے لیے آیا, جنازے میں شرکت میرا مقصد ہرگز نہ تھا, مجھے تو خبر بھی نہیں تھی. تو چونکہ آپ نے یہاں کہہ دیا کہ جنازے میں شرکت کرو, تو میں نے فوراً رکا اور اپنی نیت کو کریکٹ کیا, نیت کو درست کیا, دل کے ارادے کو مائل کیا کہ کیوں جا رہا ہوں, اللہ کی رضا پانے, ثواب کمانے کے لیے, حق میت ادا کرنے کے لیے, حق پڑوس ادا کرنے کے لیے, حق مسلم ادا کرنے کے لیے. اللہ مجھے ثواب عطا کرے, میرے صدقے اس کی بخشش ہو, اس کے صدقے اللہ میری بخشش کرے. تو میں نے جو نیت باندھی, تو نیت باندھنے میں مجھے تھوڑی دیر ہوگی, تاکہ نیت پر ہی تو اللہ نے اجر دینا ہے. اگر نیت درست نہ ہوئی تو کاہے کی خیر نصیب ہوگی. تو نیت کو بنانے کی خاطر محدثین اس پر کمپلیٹ ذہن بنایا کرتے تھے, اور سابقہ کتب کے اندر وہ پورے جناب چیپٹر اس پر ہوتے تھے, پورے تھیسس گویا اس پر ہوتے تھے, پورے اسپیشلائزیشن اس پر کراتے تھے کہ نیت پر کا نالج بننا درست ہو جائے, نیت کا نالج آ جائے. جب نیت آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانا آسان ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بڑی خوبصورت محمد شوکت رضا قادری صاحب جو ہے بڑی خوبصورت نیت کے اوپر جو ہے تمہید باندھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب, میرا آپ سے دوسرا کوسچن ہے, کیا مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے سحری و افطاری کروانا شرعاً درست عمل ہوگا؟ جی ماشاءاللہ, مرحومین کے اصال ثواب کے لیے, اصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم جو بھی نیکی کریں اس کو وہاں اصال کر دیں, ان کو پیش کر دیا جائے. بعض لوگوں کے ذہن میں شیطانی وسوسہ آ جاتا ہے کہ جناب جو زندہ شخص ہے وہ خاتون یا مرد ہے, اس کا انتقال ہو گیا, تو ان جو ایکٹیویٹیز کی یہ تو ٹھیک,
بٹ مرنے والا جب قبر میں چلا گیا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں کنورٹ ہو گیا، وہاں چلا گیا، تو پھر بعد والوں کا عمل اس کو فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ نفس مسئلہ تو یہ ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے نا، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات ظاہری میں بے شمار جنازے پڑھائے، صحیح ہے، آل نبوت نے پڑھائے، اصحاب نبوت نے پڑھائے، وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو سامنے دھر کر دعا کی، اللہم اغفر لحینا، نماز جنازہ میں، ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، وہ کمپلیٹ دعا کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میت سامنے دھر کر میت کی بخشش کی دعا بعد میں کری، اللہم اغفر لحینا، زندہ کی بخشش کی دعا پہلے کی، پھر میت کی بخشش کی دعا کی، یا اللہ بخش دے حاضرین کو، غائبین کو، زندوں کو، مرحومین کو، بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو۔ معصومانہ سوال یہ ہے، اگر زندہ کے اعمال سے اور ایکٹیویٹیز سے مرے ہوئے کو کوئی نفع نہ ہوتا تو عرب کی دھرتی پر تاجدار کائنات یہ عمل ہرگز نہ کرتے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز جنازہ میں بالخصوص، اور آگے پیچھے بھی بالعموم، بالخصوص نماز جنازہ میں میت کی بخشش کی دعا کرنا مورد تصدیق ثبت کر رہا ہے، اس کے اپنے اعمال تو ساتھ جا رہے ہیں، بعد والوں کے دعاؤں سے خدا اسے فیضان ضرور عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ اس کے اعمال کا حضرت اس کے اعمال کا چپٹر کلوز ہوا ہے، صحیح ہے، اس سال ثواب کا چپٹر کلوز نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور ذبح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانور موجود ہے، اور آقا کریم نے دعا کی، اللہم ربنا تقبل من محمد وعلی آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال، یا اللہ مجھ محمد کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سبحان اللہ، یا اللہ اس قربانی کو میری آل کی طرف سے قبول فرما، اور فرمایا اور قیامت تک آنے والی میری امت کی طرف سے اسے قبول فرما۔ صحیح ہے، جو روحیں ابھی شکم مادر میں نہ آئیں، اور جنہوں نے ابھی جن کے روح کو وجود حصی نہیں ملا، اور جن کی روحیں دنیا میں آ کر جنہوں نے چشم فلک کا نظارہ نہیں کیا، جو صدیوں سال بعد آئیں گی، تاجدار کائنات نے اس ثواب کے احصال کرنے میں انہیں محروم نہیں کیا، بلکہ دعا کی، یا اللہ قیامت تک آنے والی میری امت کے حق میں بھی اس کی قربانی کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے بعد میں آنا تھا، تو جو ہمارے حیات میں چلے گئے، نیک اعمال کر کے ان کو احصال کریں گے تو انہیں کیوں کر فائدہ حاصل نہ ہوگا؟ لیکن شرط ایمان کی ہے، صحیح ہے، قرآن گواہ ہے، منع کیا قبر پر کھڑے ہونے پر، منع کیا بخشش کی دعا کے لیے کہ جو کفر پر دنیا سے گیا، کفر والوں کو نہیں پہنچتا، بے ایمانوں کو نہیں پہنچتا، ایمان والوں کو تو پہنچتا ہے۔ اور یہی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا مزاج ہے، یہی تاجدار گولڑا کا مزاج ہے، یہی غوث اعظم کا مزاج ہے، یہی فاروق اعظم کا مزاج ہے، یہی امام اعظم کا مزاج ہے۔ وہ تمام کے تمام لوگ شریعت کو بیان کر رہے ہیں، اور شریعت میں ہے کہ دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کریں، خود تو فائدہ ہوگا، بٹ بعد میں جو لوگ ہوں گے ان کے احصال ثواب سے بھی آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ ایک شرعی مسئلہ میں ہاتھوں ہاتھ عرض کرتا چلوں، امام ترمذی نے نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے پر حج فرض ہو جائے تو وہ اگر حج بیمار ہے یا شیخ فانی ہے، اتنا بیمار کہ صحت واپس لوٹتی محسوس نہیں ہو رہی، تو ڈر ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، یا کوئی بھی ایکسرسائز اس کو مجبوری ہے، تو وہ حج اگر نہیں کر سکتا لیکن حج فرض ہے اس پر، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی کہ کیا کیا جائے۔ حضور جان رحمت نے فرمایا کہ وہ وصیت کر کے مرے، یا دنیا میں وہ وصیت کرے کہ میرے بدلے میں کوئی اور حج کر لے، میرے مرنے کے بعد ایکس کسی کو حج کرا دیا جائے، اور یقیناً جب اس کی زندگی میں کوئی اس کی طرف سے حج کرتا ہے جبکہ یہ مجبور ہے، شیخ فانی ہے، خود نہیں کر سکتا، یا اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے کوئی ایکس حج کرتا ہے، وہ حج کرے جو حج پر جو ایکسپرٹ ہو، ایرا غیرہ نتو خیرہ پپو پان والا نہیں، جو حج کرنا جانتا ہو، یا جس کو استنجا کرنا نہیں آتا، لوگ کہتے تسی حج کرو، ایسے ہی ہے، سیکھنا ضروری ہے نا۔ تو عرض کرنے مطلب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصیت کر کے مرے۔ اب وہ شخص جو زندہ ہے یا وصیت کر چکا یا انتقال کر چکا، اس کے بہا پر کوئی اور بندہ حج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، حج کرنے والا کوئی اور ہے، طواف کرنے والا کوئی اور، کنکریاں مارنے والا کوئی اور، مثل کعبے کے گرد مثل پروانہ وہاں طواف کرنے والا کوئی اور، صفا مزدلفہ پہ جانے والا کوئی اور، قربانی کرنے والا کوئی اور، حلق کروانے والا کوئی اور، حج کوئی اور ادا کر رہا ہے، مگر ادا کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ جس نے وصیت کی تھی۔ اسی لیے عوامی نہیں بلکہ شرعی اصطلاح میں یہ بات مشہور ہے، اسے کہتے ہیں حج بدل۔ حج بدل کیا کہتے ہیں؟ حج بدل یہی ہے حضرت، آسان سمجھنے والی بات ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ میں سمجھانے سے پہلے ایک نقطہ عرض کروں گا، بات سوتے کو جگانا آسان ہے، سوتے کو جگانا آسان ہے، مگر جو ڈھیٹ بن کے آنکھیں بند کر لے اس کو اٹھاؤ تو میں مانوں،
کیا بات ہے. جو نہ سمجھنا چاہے اس کو کیسے منائیں گے؟ اب یہاں نفس مسئلہ یہ کلیئر ہو گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت کو بیان کیا اور ائمہ فقہ نے اس کو اپنی کتب کے اندر بیان کیا کہ حج بدل کیا ہے. حج بدل یہ ہے بندہ خود چارپائی پر ہے یا مر گیا تو قبر میں ہے مگر اس کے بیہا پہ دوسرا شخص حج کر رہا ہے تو یہ حج اس کی طرف سے ادا ہو رہا ہے. حج جیسی بڑی عبادت اگر دوسرے کی طرف سے ادا کرے خدا اس کو اجر کر دیتا ہے تو نفلی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزا عطا نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا, یقیناً اسے جزا عطا کرے گا. سحری رفتاری میں اگر نیت کریں گے یا اللہ جتنوں کو کھلاؤں گا یا جتنوں کو پلاؤں گا خدا اجر عطا کر دے. ایک کتے کو پانی پلائیں امام بخاری فرماتے رائے گاہ وہ بھی نہیں جاتا تو مصطفیٰ کے غلاموں کو پانی پلا دے رائے گاہ جائے گا؟ نہیں جائے گا. حضرت سعد کو امام سیاستہ میں موجود حضور جان رحمت نے نہیں فرمایا تھا کہ اپنی ماں کے صالح ثواب کے لیے اے سعد پانی کا انتظام کرو. وہ کنواں اتنا مشہور ہو گیا تھا وقال حاذی میں سعد. ہر کوئی کہتا جی حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے, میری ماں تو قبر میں جا چکی, سعد کی ماں کو کیا؟ تو مرادی معنی یہ تھا پیے کی خلق خدا پلائے گا بیٹا مگر ثواب حضرت سعد کی ماں کی روح ارسال کر دیا جائے گا. تو یہاں پانی جو ہم سبیلے لگاتے ہیں اس کی اصل یہی ہے. جو افطار میں سبیل لگا دیں, افطار میں پانی پلا دیں یا کھلا دیں, اس سے مراد فقط یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جزا دے وہ مرحومین کی بارگاہ میں اس کو ارسال کر دیا جائے. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے ساتھ یہاں جو ہے حیدرآباد سندھ سے موجود ہیں ایوارڈ یافتہ سنہاد نویرہ خلیق. میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. از شرم سیاه برزنی مذنبی چومن نباشد در تمامی امت رحم کن بر حال ما یا فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پز مردہ پارا سے سیا یا رسول اللہ چوسو مسکین ناداری چوسو ہے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت نقشنا لینت کنم جا یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیران سیاہ شد روز سیان ذکر دا حیران سیاہ شد روز سیان پشیمان 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 یا رسول اللہ زجام ہو پہ تو مستم
زنجیرے تو دل بستن نمی گویم کے من ہستم کنم جا یا رسول اللہ نمی گویم کے من ہستم کنم جا یا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم پر سودا جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیت عقیدت کے پھول نچاور کر رہی تھی. اور لمحہ میرا آپ سے بس آخری جو ہے بالکل شاید ہمارے پاس شارٹ رہ گیا ہے, میں تو بس آپ سے یہ پوچھوں گا کہ روزے کے سامنے کھانے پینے سے کیا روزے دار کا روزہ جاتا رہتا ہے یہ شرن؟ جی عموماً جزاک اللہ خیر, آپ نے توجہ دلائی. بڑا دلچسپ سوال کہ بھئی یہ کسی شخص کا روزہ ہے تو کہتے ہیں اس کے سامنے کھائے پیے نہ کھائے, یعنی کہ بچے بھی اس کے پیچھے کھانے پینے کو وہ مناسب نہیں سمجھتے. اور اگر کوئی بیمار اگر کھا پی رہا ہے, دوا ہے, وہ روزہ نہیں رکھتا, شرعاً اس کو اجازت ہے, تو وہ کہتے ہیں نا اس کو بھی چھپا کے کوئی چھپ کے کھائے, تھوڑا ہٹ کے کھائے, کیونکہ ساڑھا روزہ ہے, ایسے ہی ہے ہمارا روزہ ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی بحمد اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں موجود ہے, میں نے ایک دو مرتبہ پہلے بھی بیان کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی گئی تو آپ صبح کا ناشتہ تناول فرما رہے تھے. حضور جانے وہ ناشتہ فرما رہے ہیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال آؤ آپ بھی ناشتے میں شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. آپ آئیے اور ناشتے میں شامل ہو جائیے. پتہ چلا سنت ہے کہ دل سچا ہو تو کسی کو پوچھ لینا چاہیے کہ آئیے آپ بھی کھانا کھا لیجیے, آپ بھی پانی پی لیجیے. تو وہ انہوں نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ برکت عطا فرمائے میں تو روزے سے ہوں. صحیح ہے. آپ تناول فرمائے میں روزے سے ہوں. معلوم چلا کہ نفلی معاملہ تھا نا, ورنہ ہو نہیں سکتا کہ امتی دا روزہ ہوئے تو نبی دا روزہ نہ ہوئے. اللہ اللہ اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناشتہ تناول فرما رہے ہیں, حضرت بلال کا روزہ ہے, حضور نے ان کو دعوت دی کہ آئیے شامل ہو جائیے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو روزے سے ہوں, وہ نفلی روزہ تھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا لوگو ہم اپنے حصے کا رزق یہاں کھا رہے ہیں اور بلال کے حصے کا رزق خدا جنت میں محفوظ فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور فرمایا جو یہ نفس مسئلہ تھا کہ روزہ دار کے سامنے کھانا پینا کیسا, اس سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے روزہ دار کے سامنے کوئی کھاتا پیتا رہتا ہے تو روزہ دار کے جسم کی ہڈیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم مصطفیٰ کا بیان کرنے کے لیے میں آپ کے ضمیر پر دستک دوں گا. کیا بات ہے. شان مصطفیٰ کا بیان, اور وہ یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جسم کی ہڈیاں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں, مگر بلال نہیں سن رہی, بلال کو خبر نہیں. بلال کی کانوں میں وہ ذکر کی تسبیحات کی صدا نہیں پہنچی, وہ خود بے خبر ہے. امتی تو بے خبر ہے, نبی باخبر ہے. سبحان اللہ. نبی فرما رہے ہیں کہ جب امت کوئی شخص جو روزہ دار ہو تو اس کے جسم کی ہڈیاں اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں تسبیح کرتی رہتی ہیں, استغفار کرتی رہتی ہیں, مغفرت کرتی رہتی ہیں. گویا وہ تسبیح جو بلال کے جسم کی ہڈیاں کر رہی تھی, بلال سے تو پوشیدہ تھی مگر مصطفیٰ کی نگاہ سے وہ بھی پوشیدہ نہ تھی. تو کلیئر ہو گیا, جہاں فضیلت کا مسئلہ آیا, جہاں نفس علوم مصطفیٰ کا بیان آیا, اور یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ روزہ دار کے سامنے کھانے پینے سے کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی اس سے پہ فرق نہیں پڑتا. روزہ اللہ جل وعلا کی رضا پانے کی خاطر رکھنے والا رکھ رہا ہے. بلکہ یہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر کہ بھولے سے کھا بھی لے, اگر وہ کمزور ضعیف ہے, پی بھی رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, روزہ دار
تو چونکہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، دیکھنے والے اگر کمزور ہے تو اس کو نہ کہیں کہ آپ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ کھانے دیں، کیونکہ یہ جو رزق ہے پانی کی صورت میں یا کھانے کی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ نیت و اخلاص، اس ٹاپک کے اوپر میری بنیاد حضرت علامہ مولانا محمد شوکت رضا قادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، جان میں، صحت میں مزید برکتیں اور عزتیں اور رفتیں عطا فرمائے۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، دیجیے اپنے میزبان عباس علی اشرف عبیدی کو اجازت، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی USA کی جانب سے محمد شوکت رضا قادری صاحب، عالمی ایوارڈ یافتہ سنہا نویرا خلیق سندھ حیدرآباد سے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے بھی اپنی حاضری پیش کی، اور آخر میں اختتام پر جو ہے ہمارے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنہا جو ہیں غلام مرتضیٰ صاحب، آپ موجود ہیں، آپ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری، زندگی یاد مدینہ میں گزارے سارے، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، اور دیکھ کے کر کھلے بری دل نے کہا یہ فوراً، اس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، اس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، اس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، غیر دیکھا نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے، میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری۔